اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا نذیر۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج سے تمہارا نام بشیر ہے۔ آپ نے مجھے صفہ چبوترے پر ٹھہرایا جہاں غریب مہاجرین ٹھہرتے تھے۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کے پاس ہدیہ آتا تو خود بھی اسے استعمال فرماتے اور ہمیں بھی اس میں شریک فرما لیتے، اور جب صدقہ آتا تو سارا ہمیں دے دیتے تھے۔ ایک رات آپ گھر سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر یہ دعا فرمائی: السلام علیکم دار قوم مومنین و انا بکم لاحقون و انا للہ انا الیہ راجعون۔ اور پھر فرمایا تم نے بہت بڑی خیر حاصل کر لی اور بڑے شر اور فتنے سے بچ کر تم آگے نکل گئے۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا بشیر۔ آپ نے فرمایا تم عمدہ گھوڑوں کو کثرت سے پالنے والے قبیلے ربیہ سے ہو، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو زمین اپنے رہنے والوں کو لے کر الٹ جاتی۔ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اس قبیلے میں سے اللہ پاک نے تمہارے دل اور کان اور آنکھ کو اسلام کی طرف پھیر دیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بالکل راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ آپ کو کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے یا زمین کا کوئی زہریلا جانور نہ کاٹ لے۔ ابن عساکر، طبرانی، بیہقی، منتخب، حصہ 1، پیج نمبر 146۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی صحابی کو دعوت دینا جن کا نام نہیں بیان کیا گیا ہے۔ قبیلہ بل عدویہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نے اپنے اسلام لانے کا قصہ اس طرح سے سنایا کہ میں مدینہ کے ارادے سے چلا تو ایک وادی کے پاس میں نے پڑاؤ ڈالا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں بکری کا سودا کر رہے ہیں، اور خریدار بیچنے والے سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے خریدنے اور بیچنے میں اچھا معاملہ کرو۔ تو میں نے دل میں کہا کیا یہ وہی ہاشمی ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے؟ اتنے میں ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا جس کا جسم بہت ہی خوبصورت اور پیشانی کشادہ اور ناک پتلی اور بھویں باریک تھیں، اور سینے کے اوپر والے حصے سے ناف تک کالے دھاگے کی طرح سے کالے بالوں کی ایک لکیر تھی، اور وہ 2 پرانی چادروں میں تھا۔ ہمارے قریب آ کر اس نے السلام علیکم کہا۔ ہم نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ ان کے آتے ہی خریدار نے پکار کر کہا یا رسول اللہ، آپ اس بکری والے سے فرما دیجئے کہ وہ مجھ سے معاملہ اچھی طرح کرے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا تم لوگ اپنے مالوں کے خود مالک ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح حاضری دوں کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے اپنے مال یا جان یا عزت کے بارے میں کسی قسم کے ناحق ظلم کا مطالبہ نہ کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو خریدنے اور بیچنے میں، لینے اور دینے میں نرمی کا معاملہ کرے اور قرض کی ادائیگی اور قرض کے مطالبے میں نرمی کرے۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ پھر میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم میں اس آدمی کے حالات اچھی طرح معلوم کروں گا کیونکہ اس کی باتیں اچھی ہیں۔ میں آپ کے پیچھے ہو لیا اور میں نے آواز دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا آپ وہی ہیں جس نے نعوذ باللہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور انہیں ہلاک کر دیا ہے، اور ان کے باپ دادا جن خداؤں کی عبادت کرتے تھے ان سے روک دیا۔ آپ نے فرمایا یہ سارے کام تو اللہ نے کیے ہیں۔ میں نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ اس دعوت میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے جو کچھ مجھ پر نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ اور لات اور عزا کا انکار کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے کہا یہ زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے مالدار اپنے مال میں سے کچھ ہمارے غریبوں کو دیں۔ میں نے کہا آپ جن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں وہ تو بہت اچھی ہیں،
میرے دادا کہتے ہیں کہ اس ملاقات اور گفتگو سے پہلے میرے دل کی یہ حالت تھی کہ روئے زمین کا کوئی انسان میرے لیے آپ سے زیادہ برا نہیں تھا، لیکن اس گفتگو کے بعد میرے دل کی یہ حالت ہوئی کہ آپ مجھے اپنی اولاد اور والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے، اور ایک دم میری زبان سے نکلا کہ میں پہچان گیا۔ آپ نے فرمایا تم کیا پہچان گئے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال یہ ہے کہ فلاں چشمے پر جاؤں جس پر بہت سے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جن باتوں کی آپ نے مجھے دعوت دی ہے میں جا کر ان کو ان باتوں کی دعوت دوں، مجھے امید ہے کہ یہ سب آپ کی بات مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں جاؤ، ان کو دعوت دو۔ تو انہوں نے وہاں جا کر سب کو دعوت دی، اور اس چشمے والے تمام مرد و عورت مسلمان ہو گئے۔ خوش ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ ہیثمی جلد نمبر 9 پیج نمبر 18۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک آدمی کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا اے مامو جان، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ انہوں نے کہا میں ماموں ہوں یا چچا ہوں؟ آپ نے فرمایا آپ چچا نہیں ماموں ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ہیثمی حصہ 5 پیج نمبر 305۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے، پھر اسے فرمایا مسلمان ہو جاؤ۔ اس کا باپ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ باپ نے کہا ابو القاسم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ وہ مسلمان ہو گیا اور آپ یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اسے جہنم کی آگ سے بچایا۔ بخاری ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا مسلمان ہو جاؤ سلامتی پاؤ گے۔ اس نے کہا میرا دل نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا دل چاہے یا نہ چاہے تب بھی مسلمان ہو جاؤ۔ ہیثمی حصہ 5 پیج نمبر 305۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔